الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے 27واں سپارہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 سے تلاوت کی ہیں چند آیات. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے. اس سے پہلی والی آیات کے اندر جو کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے گزری، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب کا چوتھا طریقہ بیان ہوا، جس میں یہ بات گزری کہ اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوئی دولت کا معاوضہ اگر دنیا میں بصورت اضافہ دولت نہ ملے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا محض چند روزہ کھیل تماشا ہے، وقتی زینت اور آرائش کا سامان ہے. یہاں حسب نسب کی شرافت اور مال اولاد کی کثرت فراوانی پر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے اور برتری کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں. پھر آگے کی دنیا کی حقارت کو بیان کیا گیا ایک مثال کے ذریعے سے کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ ایک حقیر دنیا ہے. پھر اب رب العالمین نے آگے ومل حیات الدنیا سے یہ بیان کیا کہ جو شخص دنیا کی زندگی کو عیش میں گزارے اور آخرت سے غافل ہو جائے تو اس کے لیے یہ دنیا فریب کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے. اور اگر دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے گزار رہا ہے اور اس کو اللہ رب العالمین خوشحالی بھی عطا کر دیتا ہے تو یہ زندگی انسان کو ایک بہترین زندگی کی طرف لے جائے گی اور وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے. پھر آگے رب العالمین نے دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب سابقو الی مغفرت کے ذریعے سے دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا اجر تمہیں اللہ رب العالمین دے گا،
اور ساتھ ہی تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور بڑی وسیع جنت رب العالمین تمہیں اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ آج کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کا 5واں طریقہ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ یوں کہ اکثر اوقات انسان اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں جو خرچ نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر ایک کھٹکا پایا جاتا ہے۔ وہ کھٹکا یہ ہوتا ہے کہ جو مال اگر میں خرچ کر دوں اس کو تو میرا مال کم ہو جائے گا، اور کل کو میرے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، غم آئے، تو یہ مال پھر میرے پاس نہیں ہوگا، میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو یہ انسان کے دماغ میں ایک کھٹکا ہوتا ہے، تو مال اس لیے خرچ نہیں کرتا، اس میں بخل کرتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ انسان کی ایک خام خیالی ہے کہ وہ ایسا تصور رکھتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر جتنی اس کی تکالیف آنے والی ہوتی ہیں، آفتیں ہیں، کات سالی ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، جو کچھ بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کی تقدیر میں پہلے سے لکھ دی گئی ہے، یہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں، اور یہ واقع ہو کے رہیں گی، کیونکہ ان چیزوں کا واقع ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا علم بھی موجود ہے، اور لوح محفوظ میں وہ ساری کی ساری سب لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اس بنا پر اگر کوئی آدمی خرچ کرنے سے کتراتا ہے تو یہ اس کی کوتاہی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ تو ساری چیزوں سے واقف ہے، مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، کس کو کس وقت دینا ہے، کس وقت نہیں دینا ہے، کون سی آفت اس کے اوپر لانی ہے، کون سی مصیبت اس پر آنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمت سے کوئی خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر انسان کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اس بنا پر، تو رب العالمین فرماتے ہیں اس بنا پر سستی مت لاؤ، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہی اللہ ہے جو تمہیں خوشحالی میں عطا کرتا ہے، تمہاری مصیبت اور پریشانی اور دکھ کے وقت بھی وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ اگر تمہاری مقدر میں جو چیز لکھی ہوگی اس وقت، وہ ضرور تمہیں مل کے رہے گی، اس لیے اس بارے میں کوئی غم اور فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو فرمایا ما اصاب من مصیبت، جو پہنچتی ہے مصیبت تمہیں، کیا ہے؟ ما اصابہ، کوئی مصیبت نہیں، کیا ہے؟ فی الارض، زمین کے اندر، ولا فی انفسکم، نہ تمہاری جانوں کے اندر، زمین کے اندر مصیبت کات سالی ہو گئی، بارشوں کا ختم ہو جانا، آفات اور حادثات کا آ جانا، ولا فی انفسکم، نہ تمہاری جانوں کے اندر، جان کے اندر بیماری آ گئی، مہلک بیماری لگی، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو یہ آ گیا، یا کوئی حادثہ، جانی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، یا کسی رشتہ دار کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو فرمایا الا فی کتاب، یہ کتاب میں، کتاب سے مراد لوح محفوظ میں، یہ کیا ہے؟ لکھی ہوئی ہے، من قبل، اس کے واقع ہونے سے پہلے سے، من قبل یعنی پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ان نبراہا، کس سے پہلے؟ اس سے پہلے کہ اس چیز کو وجود مل جائے، اس چیز کو وجود مل جائے، اس کے وجود ملنے سے پہلے، یا اس چیز کے پیدا ہونے سے پہلے، یا اس حادثے کے آنے سے پہلے، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ جو چیز ہے انسان کے لیے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ پھر آگے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ ساری باتیں اللہ کے لیے بڑی آسان ہیں، اس کے لیے آسان ہے۔ تو فرمایا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یعنی ان چیزوں کا لکی کیا ہے؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بڑا آسان ہے۔ کیا چیز؟ لوح محفوظ میں ان کا لکھ دینا، یا ان مصیبتوں کو لانا، پھر ان مصیبتوں کے وقت کیا ہے تمہارے لیے سامان آسانی کے سامان مہیا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے آسان ہے، اس میں کوئی، اس کے اوپر تو کوئی دقت تکلیف ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں
لا کر ذہن میں اللہ کے راستے میں کہ مال خرچ کرنے میں بخل میں پیدا کرو. فرمایا اب یہ جو چیزیں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں اور انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے اوپر جو حادثے حوادث آنے والے یہ سارے کے سارے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. کیوں بتا دیا؟ فرمایا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ تم افسوس نہ کرو، تأسوا غم نہ کرو، غم نہ کرو علی ما فاتکم اس مال پر جو تم سے چلا جائے. فوت حادثہ اس کو یعنی تمہارے مال کے اوپر کوئی حادثہ آ جائے، حادثات کے شکار ہو کر تمہارا مال ضائع ہو جاتا ہے. تو جب تمہارا مال ضائع ہو گیا تو اس ضیاع کے اوپر، اس کے نقصان کے اوپر تاکہ تم رونا دھونا نہ کرو. کیونکہ اگر تمہارا ایمان عقیدہ بن چکا ہے کہ یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور مقدر تھا میرے لیے تو تب یہ میرا حادثہ مجھے لائق ہوا ہے. اگر میری مقدر میں نہ ہوتا تو یہ حادثہ مجھے نہ لائق ہوتا، نہ مجھے کاٹ سالی یہ مجھے اس کا سامنا کرنا پڑتا، اور نہ ہی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا، اور نہ ہی میری جان کے اندر کوئی بیماری لائق ہوتی. لیکن یہ ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لوح محفوظ میں اس کو میرے لیے لکھ دیا تھا، میرے مقدر میں تھی. تو آگے فرمایا ایک وجہ تو ریزن یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اس کو پہلے سے کیوں لکھ دیا گیا. دوسری وجہ بتائی وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. وَلَا تَفْرَحُوا کہ مال انسان کو مل جاتا ہے نا، تو ملنے کے بعد انسان کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے، اتراتا ہے، فخر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اور اس مال کی وجہ سے بڑا یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ہم سب ایک ہی زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو جب مال مل جاتا ہے ان کے اندر اکڑ آ جاتی ہے، ان کے اندر کیا تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلنے لگ جاتے ہیں، ان کے چال چلن میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں ہیں. پھر غریب اس بیچارے کے ساتھ تو دیکھیں گے، بات کریں گے، لب و لہجہ ہوگا، چہرہ ان کا انداز گفتگو، ان کا بیہیویئر، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، سب چیزوں کے اندر کیا ہے تبدیلی آ جائے گی. لیکن یہ مال جو ہے اس کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے جو تمہیں بتا دیا کہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا تھا یہ مال، تبھی تمہیں اللہ نے دیا ہے، تبھی تمہیں اللہ نے دیا ہے. یہ تو تمہارے مقدر میں تھا، تمہارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر اتراؤ، تم اس کو اپنے لیے اس کے ذریعے سے تکبر کرو، اس کے ذریعے سے تم آپے سے باہر ہو جاؤ. ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا تھا تب ہی تمہیں ملا ہے. ولا تفرحوا فخر مت کرو، اتراؤ مت، اور آپے سے باہر نہ ہو جانا. بما آتاکم اس مال کے ذریعے سے، آتاکم جو تمہیں رب العالمین نے دیا. اللہ تعالیٰ کی دین ہے، دیتا ہے امتحان کے لیے. جس کو نہیں دیتا اس کو نہ دے کر امتحان آزماتا ہے، اور جس کو دیتا ہے اس کو دے کر امتحان لیتا ہے کہ کون شاکر ہے اور کون صابر ہے. تو آگے فرمایا واللہ لا يحب كل مختال فخور. یاد رکھو مال و دولت انسان کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، لیکن یہ ذریعہ تفاخر نہیں ہے، تفخر یعنی فخر کا ذریعہ نہیں ہے، تکبر کا ذریعہ نہیں ہے، بڑائی کا ذریعہ نہیں ہے، اترانے کا ذریعہ نہیں ہے. اتراؤ نہیں اس کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا تھا تمہیں مل گیا. دوسری بات واللہ اور اللہ کی ذات لا يحب پسند نہیں کرتا کل مختال ہر اترانے والے کو، کل مختال فخور ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو. مفسرین نے اس کا اور معنی بھی کیا کہ مختال کہتے ہیں اکڑ کر چلنے والا، اور فخور ڈینگے مارنے والا. بات ہے نا، جب بال آ جاتا ہے ایک تو اترا کے چلیں گے، شلوار وہ نیچے گھسیٹتے ہوئے، اور چادر بھی ڈالی ہوئی عجیب، پھر کبھی چشمے بھی عجیب، پھر ٹوپیاں بھی ٹیڑھی،
پھر راستے پہ چلنا سینے تان کر عجیب انداز ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے یہ اس طرح اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ڈینگیں مارتے ہیں، بڑی بڑی ڈینگیں مارتے رہتے ہیں، تو رب العالمین نے فرمایا ان ڈینگے ماروں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. مال تمہیں ملا ہے، صرف تمہارے مقدر میں تھا، دیا ہے امتحان کے لیے. اگر صحیح رہو گے، اس میں سے خرچ کرو گے اور انسان بن کے رہو گے تو کل قیامت کے روز تمہاری اس کے ذریعے سے کامیابی ہو جائے گی، وگرنہ یہی مال تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا. تو آگے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس. اب یہ اللہ تعالیٰ فرمایا نا واللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا کس کو؟ کل مختال فخور، ہر اترانے والے اور ڈینگے مارنے والے کو. اب یہ ڈینگے مارنے والے اور اترانے والے کون ہیں؟ ان کی تعریف کیا ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں. فرمایا ویأمرون، یأمرون حکم دیتے ہیں کس کو؟ الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا کہ اپنے مال کو خرچ نہ کرو. دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عملی طور پہ کسی کو بتانا، ایک ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے. زبان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو مال خرچ نہ کرو، یہ غریبوں کو دیتے ہو، فلاں کو دیتے ہو. اکثر ہوتے ہیں لوگ، آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ کہیں گے اس کو تو آپ نے دیتے ہو، اس رشتہ دار کو دے رہے ہو، یہ فلاں کو تعاون کر رہے ہو، اس کا تعاون کر، یہ کیوں کر رہے ہو؟ اپنے بچوں کے تمہارا حال یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، خود تمہیں اپنے پیسے، مکان تمہارا نہیں، تمہارا یہ نہیں، فلاں چیز نہیں ہے، اور تم جا کے مال خرچ کر رہے ہو، دوسروں کو دے رہے ہو. یہ بخل کی دعوت دے رہے ہیں. حالانکہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، رشتہ دار اور غریب کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے اس اور ذرائع اور اسباب پیدا کر دیتا ہے رب العالمین، اور ذرائع سے. اگر اس ذریعے سے آپ کو دولت ایک طرف سے آ رہی ہے تو دوسرے ذریعے اس کو خرچ کیا آپ نے تو اللہ رب العالمین 10-15 راستے اور کھول دے گا. یا یہی جو مال ہے جو آپ کو دیا ہوا ہے، اس کے اندر رب العالمین اتنی برکت عطا کر دے گا، اتنی برکت عطا کرے گا کہ آپ کے تمام کام، امور، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سر انجام دے گا کہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا یہ میرے مسائل، یہ میری الجھنیں کیسے حل ہو چکی ہیں، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو حل کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہے. تو فرمایا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے روکتے ہیں، اور دوسرا عملی طور پر لوگوں کو کیا ہے؟ بخل کی دعوت دیتے ہیں. بخل کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، گاڑیاں، یہ چیزیں بنا بڑا اپنے آپ کو بنا دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جب چلتے پھرتے ہیں تو لوگ دیکھا دیکھی، بعض کمزور ایمان والے کہ دیکھو جی اس کے پاس مال اتنا بن گیا تو میں بھی ایسا بناؤں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ خرچ کرنے سے خود رکتے اس کو دیکھ کر رکتے دیکھو جی وہ کسی کو دیتا نہیں ہے، خود اپنے پیسے نہ کسی کو ادھر دیا نہ ادھر دیا، تو اس کا مال جمع ہوا، آج اس کی بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑی بڑی فیکٹریاں لگ چکی ہیں، تو لہٰذا میں بھی نہیں خرچ کرتا. تو یہ گویا ایک عملی طور پر دعوت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا دیکھی لوگ کرتے ہیں. اگر سخی مالدار آدمی اگر زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پہ خرچ کرتا جاتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، ادھر بھی دے رہا ہے ادھر بھی دے رہا ہے، اور کوئی سنائی لوگ کہتے ہیں بھائی اس نے دیکھو دیتا تو اللہ کے لیے چھپا کے دیتا ہے، لیکن پھر بھی اب کیا ہے پاناما لیک تو ہو جاتی ہیں، خبریں تو نکل آتی ہیں کہ بھائی اس نے فلاں نے اس کو دیا، فلاں نے اس کی مدد کی، فلاں نے اس کی مدد کی. اب یہ مدد کے لفظ جو ہیں نکلتے رہتے ہیں. تو گویا اب ہر آدمی سمجھتا ہے اس کے مال میں جو برکت آئی ہے یہ اسی بنا پر آئی ہے کہ اس نے فلاں غریب کی مدد کی، فلاں مسکین کی مدد کی، فلاں رشتہ دار کی مدد کی، تو تبھی تو رب العالمین کی کرم نوازیاں اس پر ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی دیکھا دیکھی دینا شروع ہو جاتا ہے. تو گویا اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کہ بخل نہیں کرنا چاہیے. بخیل کون لوگ، مختال اور فخور کون ہے؟ الذین یبخلون. تو مال کو خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، بخل کی دعوت نہیں لینی چاہیے، بلکہ انسان کو سخاوت کی طرف آمادہ کرنا چاہیے، عملی طور پہ بھی اور زبانی طور پر بھی، تاکہ مال ایک جگہ جمع نہ ہو. جمع ہو کے جمود آتا ہے،
اب یہاں دیکھو بہت سارے لوگوں کے کیا چوریاں ہو جاتی ہیں، ڈاکے پڑ جاتے ہیں، مال گھروں میں جمع ہوتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کیا جاتا، حالانکہ ان کے اپنے پڑوس اور محلے کے افراد، کئی ایک افراد بھوک اور افلاس سے مر رہے ہوں گے، بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، اسپتالوں میں کیا ہے رلتے ہوں گے، اور ان کے پیسے یہاں پر کیا ہے جمع ہوتے جا رہے ہیں، کیا ہے گھروں کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ اتنا نہیں کرتے کہ ہمارے محلے کے اندر، میرے گاؤں کے اندر، میرے شہر بستی کے اندر، میری خاندان کے اندر یہ فلاں غریب ہے، یہ مدد، اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کچھ مدد بھیج دوں، کبھی نہیں سوچتے۔ تو پھر تو ڈاکے ہی لگیں گے نا، پھر تو چور ہی آئیں گے۔ اس مال، جس مال کے اندر دوسرے انسان اور کیا ہے غریب کا حق نہ ہو، تو اس مال پہ ڈاکے نہ لگیں تو اور کیا ہوگا؟ ایک طرف سے نہ دو گے تو رب العالمین دوسرے طریقے سے نکالتے ہیں۔ تو اس لیے مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مال کی پر دیکھ بھال کرتا ہے، کبھی مال ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، فرمایا مختال اور فخور، اترانے والے، ڈینگے مار وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا۔ فرمایا ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، جو کوئی منہ موڑے تو اللہ تعالی وہ غنی ہے، حمید بزرگی والا ہے۔ اب یہاں تک انفاق فی سبیل اللہ کے 5 طریقے بیان کیے ترغیب دینے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو، خرچ کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی۔ یہ رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کی تو وجہ سے تم خرچ نہیں کرتے، یہ رکاوٹیں کچھ اہمیت نہیں رکھتی ہیں، لیکن خرچ کرو۔ تو پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، ان کو سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص منہ پھیر دیتا ہے، پھر بھی رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو یاد رکھو اس کے نہ خرچ نہ کرنے سے اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کچھ اثر نہیں پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ هو الغنی ہو، تمہارے مال کا محتاج نہیں، اس کو تمہارے خرچ کرنے کی کوئی احتیاج نہیں۔ هو الغنی، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، الحمید بزرگی والا ہے، بڑا بزرگ ہے، اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم خرچ کریں گے تو ہمیں اپنے خرچ کے اندر اس کی ضرورت ہے، اللہ کی، کہ اللہ اس کو قبول کر لے، اور قبول کر کے ہمارے مال دنیا میں اس کو محفوظ بنائے اور اس کے اندر برکت عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد اس کو ہماری جنت کا ذریعہ بنا دے۔ آگے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اب یہ سورت کا دوسرا مضمون تھا کہ اللہ کے راستے میں پہلے جان مال اپنے کیا ہے مال کو خرچ کرو، پھر اس کے بعد آیا کہ اپنی جان کو بھی خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو اس کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی اسی وقت ملتی ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں یہ عزم رکھے کہ میں اپنی جان، مال، دولت سب کچھ قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اس لیے کہ میں اسی کا ہوں، اس نے مجھے اپنے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری تخلیق اس نے اپنی ذات کے لیے کی ہے، تو ہم اس کو خوش رکھیں گے، راضی رکھیں گے تو دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ آگے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا، تحقیق کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو، بالبینات، واضح نشانیاں دے کر، واضح نشانیاں دے کر، وانزلنا، ہم نے اتارا، معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب کو بھی، والمیزان، اور ترازو کو، 2 چیزیں رسولوں کے ساتھ اتاری۔ فرمایا ایک کیا چیز؟ کتاب، دوسری میزان، ترازو، یہ 2 چیزیں دے کر ہم نے بھیجے۔ کس لیے بھیجا؟ فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہیں ان کے پاس کتاب آ جائے اور میزان آ جائے۔ یہ دونوں چیزیں جب پہنچیں تو پھر یہ لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کریں، انصاف کو قائم کریں۔ تو گویا انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور ایک ایسی حکومت اور ایسا نظام قائم کرنے کے لیے ان سے کہا گیا کہ اس کے لیے جدوجہد کریں، کتاب کو نافذ کریں اور انصاف کو قائم کریں۔ اگر جان لگتی ہے تو جان لگاؤ، مال لگتا ہے تو مال لگاؤ، اس کے لیے۔ تو فرمایا، یہاں فرمایا میزان، میزان کے 2 معنی کیے مفسرین نے۔
ایک معنی میزان کا کیا عدل، اور دوسرا معنی ترازو، ترازو جس کے اندر وزن کیا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ترازو لے کر آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ یہ ترازو لیں اور لوگوں کو یعنی اپنی امت کو دو اس ترازو کو، تاکہ امت لوگوں کے درمیان چیزوں کو تول کر دے، ناپ کر دے، تاکہ ان کے اندر ظلم کا خاتمہ ہو، انصاف قائم ہو، برابری ہو. یہ نہ ہو کہ لوگوں کے اندر کے اوپر کوئی زیادتی ہو جائے. کم تول کر، کم دے کر برابری قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو اتارا. تو آگے فرمایا بالقسط لیقوم الناس بالقسط. قسط کا معنی کیا انصاف. انصاف اور کتاب اور میزان، ان دونوں کو جو اتارا ہے، کس لیے اتارا ہے؟ فرمایا اس لیے لیقوم الناس، تاکہ قائم کرے لوگ کس چیز کو؟ انصاف کو. انصاف کے قیام کے لیے رب العالمین نے کتاب اور میزان کو اتارا. آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور ہم نے اتارا الحدید. اللہ رب العالمین فرمایا ہم نے اتارا الحدید، لوہا. اس سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ الحدید. حدید کیوں ہے اس کا نام؟ اسی لیے کہ اس کے اندر یہ لوہے کا ذکر تھا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوہا ہم نے اتارا ہے. یہاں انزلنا کا معنی مفسرین فرماتے ہیں خلقنا، ہم نے پیدا کیا لوہا، کیونکہ لوہا زمین سے آیا. اور اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 برکتیں آسمان سے نازل فرمائی ہے، 4 برکتیں. اور فرمایا اس میں سے ایک لوہا ہے، آگ ہے، پانی ہے، نمک ہے، کہ ان کے اندر بڑی خیر اور برکت ہے. یہ برکت والی چیزیں. تو رب العالمین نے ان کو اتارا. تو اتارنے کا معنی بعض مفسرین نے یہ کیا کہ ہم اتارنے سے مراد کیا ہے؟ ہم نے کیا اس کو پیدا کیا، کہ زمین کے اندر سے کانے بنائی لوہے کی، بڑے بڑے کانے ہیں. اب یہ لوہا کتنی چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ لوہا استعمال ہو رہا ہے. چاندی دیکھو کتنی چیزوں کے اندر لوہے کے بغیر انسان آج رہ ہی نہیں سکتے. جہاز ہیں تو لوہے کے، ٹرین ہے تو لوہے کی، گاڑی ہے تو لوہے کی، میڈیکل اسپتالوں میں جائیں تو وہاں سارا اکثر نظام سسٹم کیا ہے؟ لوہے کا. کتنی چیزیں ہیں. تو رب العالمین نے یہ پیدا کیا لوہا کس کے لیے؟ ہمارے فائدے. تو فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے اتارا لوہا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے. سبحان اللہ. سخت لڑائی کا، یعنی جب کہا کہ کتاب کو نازل کیا، میزان کو نازل کیا، اور یہ نازل کر کے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ ایک نظام کو قائم کریں اور لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کریں. جو اس نظام اور انصاف کو نہ مانے، رکاوٹ بنے، تو فرمایا ہم نے لوہ اتارا ہے، اس لوہے سے اپنے لیے کیا ہتھیار بناؤ، ہتھیار بنا کر اس کے ساتھ لڑو اور اس رکاوٹوں کو کیا ہے؟ ختم کر دو. آگے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بے شمار منافع ہیں اس لوہے کے اندر، ان گنت منافع پائے جاتے ہیں. آج کل تو مکانات اور بڑی بڑی بلڈنگیں، اونچی آسمان سے باتیں کرنے والی بلڈنگیں اسی لوہے کے ذریعے سے بن رہی ہیں. اور آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، کیا اتارا؟ اب اللہ تعالیٰ نے آگے علت بیان کی، وَلِيَعْلَمَ، تاکہ جانے اللہ تعالیٰ مَن يَنْصُرُهُ، کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. یعنی اس اسلحے کو اٹھا کر ان سے لڑتا ہے جو اللہ کی اللہ کی کتاب اور میزان اس کے قیام میں رکاوٹ بنتا ہے. تو فرمایا ان کو جاننے کے لیے مَن يَنْصُرُهُ، اللہ کی مدد. اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اللہ کے دین کے قیام یا اس کی اشاعت کے لیے، اس کی کتاب کے نفاذ کے لیے جو کوشش کرتا ہے. تو فرمایا وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، رسولوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا ہے. تو فرمایا بالغیب، بن دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے. قوی ہے، جس کو چاہے ہلاک کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا. عزیز، زبردست ہے، زبردست ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا یہ کام کرتا ہے، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں. تو گویا آخری آیتوں میں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہ اتارا، فِيهِ بَأْسٌ، اس میں سخت لڑائی ہے. بعض کہتے ہیں لڑائی کو شدید سخت، وَمَنَافِعُ، اور لوگوں کے لیے منافع کا سامان ہے اس میں. اور اللہ رب العالمین جاننا چاہتا ہے کس کو؟ مَن يَنْصُرُهُ، کون اس لوہے سے اپنے لیے ہتھیار بناتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کرتے ہیں. اور فرمایا وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، بغیر دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ
بڑے زور آور ہے، زبردست ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة